الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس سورہ کے مخاطبین پر یہ حقائق واضح کیے گئے کہ اللہ کے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ تم اس کی مسجد میں آؤ، اس کے گھر میں آؤ اور اس کے طواف کے وقت برہنگی اختیار کر لو۔ اللہ کے دین میں پاکیزگی ہے، لطافت ہے، حسن ہے، شرافت ہے، تہذیب ہے۔ اللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کو ایسی چیزیں دینی احکام کی حیثیت سے بتا کہ جس میں بنیادی انسانی اخلاقیات سے انحراف کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جب تم مسجدوں میں آؤ، نماز کے لیے آؤ تو اپنی زینتوں کے ساتھ آؤ، جیسے تم عام طریقے پر لباس پہنتے ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، وہی پہن کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زینتیں ممنوع نہیں قرار دیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کھاؤ پیو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اس میں اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اعتدال اور توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہی اللہ کے دین کا تقاضا ہے۔ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں وہ جس پہلو سے بھی ہوں، جس اعتبار سے بھی ہوں، سب کی سب اللہ کے ہاں بالکل جائز ہیں۔ وہ اس نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اصلاً اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خاص ہو جائیں گی۔ دنیا میں البتہ ان کے طفیل منکرین کو بھی اس سے استفادے کا موقع ملتا ہے۔ معاف کیجیے۔ یہ بنیادی حقائق جب واضح ہو گئے اور اس کے ساتھ صوفیانہ تعبیرات پر مبنی دین بھی پوری طرح واضح ہو گیا کہ اللہ کے ہاں کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس دین کی پیروی کے لیے، جس دین کو اپنانے کے لیے، جس کو اختیار کرنے کے لیے ہدایت کر رہے ہیں، اس کا ان تعبیرات سے یا زہد اور رہبانیت کی ان روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صوفیانہ مذاہب میں اختیار کی گئی ہیں۔ اس طرح صوفیانہ مذاہب اور الہامی مذہب جو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اس کا فرق واضح کر دیا گیا۔ آخر میں ظاہر ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ پروردگار، دین میں بھی تو بتایا جاتا ہے نا کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، تو پھر آپ کے دین میں حرام کیا ہے؟ یعنی اگر ہر چیز جائز ہے، سب زینتیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ جتنے بھی مذہبی تصورات پیش کیے جا رہے تھے ان کی تردید کر دی گئی ہے، تو پھر آپ ہی بتائیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ اے پیغمبر، ان کو یہ کہہ دو کہ میرے رب نے تو صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت، حلت کا ذکر چونکہ اوپر آ گیا تھا، تو اس لیے وہ تو واضح ہو گیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، بہت واضح طریقے پر یہ فرمایا کہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں۔ اس پر میں نے خاتمہ کیا ہے۔ ان سب چیزوں کی چونکہ وضاحت ہو چکی ہے، ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ معلوم کر چکے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ تو یہ آخری نوٹ اب سن لیجئے۔ زینتوں کے بارے میں اوپر جو حکم بیان ہوا ہے، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی شریعت میں حرام پھر کیا ہے؟ یعنی یہ جو آخری حصہ تھا وہ اصل میں اس سوال مقدر کا جواب ہے۔ جب یہ بتایا جائے گا کہ زینت کی سب چیزیں بندوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، سب کی سب حلال ہیں، اس میں سے کسی چیز کو بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حرام قرار دے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آیے زیر بحث میں قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے
کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں. یعنی کھانے پینے کی حرمتیں بالکل الگ ہیں. ان میں اصول کیا ہے؟ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. خبائث میں سے وہ چیزیں جن سے متعلق کوئی ابہام پیدا ہو سکتا تھا، کوئی اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا، انہیں پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا ہے. اور یہ بات بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو 4 چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ اصل میں مشتبہ چیزیں ہیں جن پر اللہ نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے. یعنی سب خبائث حرام ہیں، لیکن طیبات میں سے جو چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر کھائی جا سکتی تھیں ان کو بتایا ہے کہ یہ بھی حرام ہے. تو یہاں اب وہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے حرام قرار دی ہیں. ایک فواحش، دوسرے حق تلفی، تیسرے ناحق زیادتی، چوتھے شرک اور 5ویں بدعت. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک ایک چیز پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. یعنی فواحش سے کیا مراد ہے، حق تلفی کے کیا حدود ہیں، اس کے تحت کس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں، ناحق زیادتی کس طرح باطن سے لے کر ہمارے ظاہر تک ان سب چیزوں کا احاطہ کرتی ہے کہ جن میں ہم دوسروں پر کوئی تعدی کرتے ہیں، ان کی جان، ان کے مال یا ان کی آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں. خدا کی شریعت میں یہی 5 چیزیں حرام ہیں. ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. حلال و حرام کے معاملے میں یہ خدا کا اعلان ہے. یعنی یہ اعلان میرا، آپ کا، کسی فقیہ کا نہیں ہے. یہ اللہ پروردگار عالم کا اعلان ہے. اور یہ اعلان اس طرح نہیں کیا گیا کہ یہ 5 چیزیں حرام ہیں. یہ کہہ کر کیا گیا ہے کہ یہی 5 چیزیں حرام ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. انما حرم ربی، اے پیغمبر انہیں بتا دو کہ میرے پروردگار نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. موقع کلام بھی میں نے عرض کر دیا کہ اسی سوال کے جواب کا ہے. یعنی اگر یہاں پر وہ چیزیں بتائی جائیں جو حرام ہیں اور ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہوں تو موقع کلام کے لحاظ سے یہ جواب ہی نہیں بنتا. بات ہی یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے زینت کی کوئی چیز حرام نہیں کی ہے تو پھر پروردگار آپ کے دین میں حرام ہے کیا؟ تو یہاں اسی حصر کے ساتھ وہی جواب دیا ہے کہ ان سے کہہ دو انما حرم ربی، میرے پروردگار نے تو بس یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو خدا کی شریعت میں یہی 5 چیزیں حرام ہیں. ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. حلال و حرام کے معاملے میں یہ خدا کا اعلان ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے، ہمارے رب نے واضح کر دیا ہے. اب کسی عالم کو، کسی فقیہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان میں کسی چیز کا اضافہ کرے. یہ خدا کا اعلان ہے، لہٰذا کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائے. یعنی یہ 5 چیزیں ممنوع ہیں. ان کے علاوہ اب کوئی شخص بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ فلاں چیز کو بھی شامل کر لیجئے، فلاں کو بھی اس فہرست میں ڈال لیجئے. چنانچہ اب اگر کوئی چیز حرام ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب ان میں سے کوئی چیز اس میں پائی جائے گی. یعنی اب حرمت حلت کے لیے ایک معیار بتا دیا گیا. آپ 100 چیزوں کی فہرست بنائیے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ چیز حرام ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا یہ فاحشہ کی نوعیت کی کوئی چیز ہے، کیا اس سے حق تلفی ہوتی ہے، کیا یہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی کوئی چیز ہے، کیا اس میں شرک پایا جاتا ہے، کیا یہ بدعت ہے. تو جس چیز کے بارے میں بھی آپ یہ دعویٰ کریں گے یا لوگوں کو بتائیں گے یا ان کو تعلیم دیں گے، اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا. تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ اب روایتیں ہوں، آثار ہوں، جو چیزیں بھی ہوں گی وہ اسی کسوٹی یا اسی معیار پر قبول کی جائیں گی. اگر ان سے تجاوز کر کے کوئی بات آپ کہیں گے
تو قرآن مجید کی روح سے ہم پابند ہیں کہ اس بات کو رد کر دیں، قبول کرنے سے انکار کر دیں، وہ قرآن مجید کے خلاف ہوگی۔ چنانچہ اب اگر کوئی چیز حرام ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب ان میں سے کوئی چیز اس میں پائی جائے گی۔ روایتیں، آثار، حدیثیں اور پچھلے صحیفوں کے بیانات سب قرآن کے اسی ارشاد کی روشنی میں سمجھے جائیں گے۔ اس سے ہٹ کر یا اس کے خلاف کوئی چیز بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ تو یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ قرآن کا بیان ایک نہایت متعین، نہایت واضح بیان ہے، بلکہ اس کی روشنی میں اب روایتوں اور آثار کے ذخیرے میں، فقہا کے اقوال میں، لوگوں نے جو کچھ بیان کیا اس میں ہم ہر چیز کے بارے میں رد و قبول کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اب کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے ہی ہمارے سامنے ایک بات کہی جائے گی پہلا سوال یہ اٹھائیں گے، اور اگر کسی جگہ کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اور مطلق طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ممنوع ہے یا حرام ہے تو اس تخصیص کو اس میں داخل کر دیں گے، یعنی یہ بتا دیں گے کہ یہ اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے، یہ کوئی فواحش کی طرف ترغیب کی چیز ہو سکتی ہے، یہ کوئی حق تلفی کی نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے، شرک ہو سکتا ہے، بدعت ہو سکتی ہے۔ میں نے تفسیر کی ہے تو اس کو ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے اور یہ ریلیشن یا یہ تعلق واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح سے حدیثوں پر کام کرتے ہوئے بھی مثلا موسیقی کی روایات ہیں، مثلا تصویر کی روایات ہیں، ان سب کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ اسی پہلو سے ممنوع کی گئی ہیں۔ یعنی اگر فاحشہ کی ترغیب دینے والی موسیقی ہے، اگر کسی اخلاقی برائی کی ترغیب دینے والی موسیقی ہے، جیسے کہ اخلاقی برائیوں کی یہ فہرست بیان کر دی گئی ہے، حق تلفی ہے، تعدی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر اس حکم کا اطلاق ہوگا، نہیں تو ہر چیز جائز ہے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا میں جائز اور ناجائز کی تفریق بالکل واضح کر دی ہے، اس کے بعد کسی ابہام کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ سلسلہ کلام یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل مخاطب کے لحاظ سے بات چل رہی ہوتی ہے۔ اس بات کا موقع بھی پیدا ہوا تھا قریش کی ایک بدعت کی وجہ سے، یعنی انہوں نے ایک فاحشہ کو خود دین میں داخل کر دیا تھا، تو حرمت حلت ہی کا سوال پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے ہاں حرمت حلت کی بنیاد کیا ہے۔ تو اسی بات میں اب مخاطبین کی طرف کلام کا رخ مڑا، یعنی ساری بات واضح کر دینے کے بعد اب ان کی طرف رخ کر کے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو کلام ہے اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے، یعنی جو بات پیچھے بیان ہو رہی تھی اس کے بعد یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ اگر آپ تدبر کریں گے تو اس میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ اس وقت تو بے خوف ہو کر جس چیز کو چاہتے ہو دین بنا دیتے ہو، اور یہ حرمتیں جو اللہ کی حرمتیں ہیں ان کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، یعنی حق تلفی کرتے ہو، تعدی کرتے ہو، شرک میں مبتلا ہو، تو اس وقت تو بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں یہ سرکشی جو تم نے اختیار کر رکھی ہے یہ تو ایک دن تمہیں اللہ کی گرفت میں لے آئے گی، لازماً پکڑے گا وہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہلت جو اس وقت ملی ہوئی ہے یہ کیا ہے، تو یہ اس پر تبصرہ فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید میں ربط کلام کے یہ پہلو ہوتے ہیں جو پڑھنے والے یا قاری یا سننے والے پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ آپ جب ربط کلام کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر گویا بالکل نمایاں ہو کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کھول دیا ہے۔ حرمتوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا
اس وقت بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں بھی ایک دن لازماً پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ گویا تنبیہ ہے کہ یہ مہلت جو تم کو ملی ہوئی ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اپنی حرمتوں کو پامال ہوتے دیکھ رہا ہے اور بس تم کو چھوڑ دے گا۔ اس نے ہر قوم کو ایک مہلت دی ہوتی ہے، جس طرح انسان کو ایک مہلت دی ہے۔ یعنی میں ایک فرد کی حیثیت سے دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں، 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں غلط فیصلے کرتا ہوں، غلط روی اختیار کر لیتا ہوں، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، بعض اوقات جرائم بھی انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جیسے ہی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو پکڑ لیا جائے، یعنی ایک نیکوکار کو صلاح مل جائے اور ایک بدکار کو تنبیہ ہو جائے یا سزا مل جائے یا گرفت ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد کے لیے ایک وقت مقرر ہے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، جتنی مہلت فرد کو دی گئی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی گرفت ہے بھی تو جزوی نوعیت کی ہو جاتی ہے، لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ نے افراد کے لیے محشر مقرر کر رکھا ہے۔ موت آئے گی، اس کے بعد لوگوں کو فرشتوں کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا اور ایک دن خدا کی بارگاہ میں اٹھ کر اس کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہی معاملہ امتوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کو بھی ایک مہلت ملی ہوئی ہے۔ جس طرح افراد موت میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کو موت آتی ہے، اسی طرح سے امتوں کو، قوموں کو بھی موت آتی ہے، اور جب تک کسی قوم کی موت کا وقت نہیں آتا اس وقت تک اللہ اسے گرفت بھی نہیں کرتے۔ حرام کاریاں بھی ہوتی ہیں، بدکاریاں بھی ہوتی ہیں، مظالم بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا چونکہ اس مہلتی کے اصول پر بنائی گئی ہے، جب ارادہ اور اختیار دے کے آپ امتحان کریں گے تو امتحان کے وقت میں آخری فیصلہ نہیں ہوگا۔ امتوں کے لیے، قوموں کے لیے بھی اسی طرح اجل ہے جس طرح افراد کے لیے بتائی ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کارروائی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے، تو اس سے نچنت اور بے خوف ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ مہلت جیسے ہی پوری ہوگی تم گرفت میں آ جاؤ گے۔ یہ بات افراد کے لیے تو واضح ہے، یہاں یہ بتایا کہ قوموں کے لیے بھی یہی اصول ہے، اور ایک گھڑی پیچھے آگے نہیں ہوتی، یعنی قوم کا جب وقت آ جاتا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح افراد کے لیے اجل ہے اسی طرح قوموں کے لیے بھی اجل ہے۔ یعنی یہ جو موت و حیات کا کارخانہ ہے، فرمایا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ موت و حیات کا کارخانہ افراد کے لیے بھی اسی طرح کام کر رہا ہے، قوموں کے لیے بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ افراد بھی آزمائے جا رہے ہیں، قومیں بھی آزمائی جا رہی ہیں۔ قوموں کا محشر دنیا ہے، افراد کا محشر قیامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح افراد کے لیے اجل ہے اسی طرح قوموں کے لیے بھی یہ اجل ہے۔ اجل ہے یعنی موت ہے، مدت مقرر ہے۔ اجل کا مطلب مدت، ایک وقت طے ہے جس پر ان کو ختم ہونا ہے۔ یہ اجل علم و اخلاق میں ان کے اضمحلال کی رعایت سے مقرر کی جاتی ہے۔ یعنی کیسے آتی ہے؟ انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچانک کوئی آدمی رخصت ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، لیکن بالعموم آہستہ آہستہ جوانی ادھیڑ عمر میں بدلتی ہے، پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے، بڑھاپے میں ایک خاص طرح کا اضمحلال حیاتیاتی طور پر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سارے اسباب مل کر وہ آخری فیصلے تک لے جاتے ہیں جب خدا کا فرشتہ آتا ہے اور وہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو ایک نوعیت کا حیاتیاتی اضمحلال ہے جو عام طور پر لوگوں کو موت تک پہنچاتا ہے۔ قوموں کے معاملے میں یہ اضمحلال علم و اخلاق میں ہوتا ہے،
یعنی قوموں کا معاملہ حیاتیاتی طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ بایولوجیکل عمل نہیں ہے، بلکہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے اضمحلال آتا ہے۔ علم اور اخلاق میں ایک برتری کی جگہ ہوتی ہے، اور پھر بحیثیت مجموعی قومیں علمی لحاظ سے پسماندہ ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی جہالت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اکثریت کے لحاظ سے، مجموعی لحاظ سے ہوتا ہے۔ جب معاملہ فرد کا ہوگا تو فرد کے اندر اس کا ظہور ہوگا، قوم کا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں جب کہ قوم موت کے کنارے پہنچی ہوئی ہو، بہت اعلیٰ اخلاق کے لوگ اس میں موجود ہوں، یعنی 1 2 4 10 20، لیکن مجموعی حیثیت سے قوم کی حالت کیا ہے؟ یہ اجل علم و اخلاق میں ان کے اضمحلال کی رعایت سے مقرر کی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح علم اور اخلاق میں پستی آتی چلی جاتی ہے، قوم گویا بڑھاپے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جائے تو اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں قوموں کی 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ قومیں ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے اپنا رسول بھیجا اور ان پر حجت تمام ہو گئی، تو اب ان کے ہاں بدکاری تھی، فریب کاری تھی، ظلم تھا، عدوان تھا، حق تلفی تھی، تعدی تھی، شرک تھا، بدعت تھی، جو کچھ بھی برائیاں تھیں، ان برائیوں پر اللہ کے پیغمبر نے آ کے ان کو متنبع کیا، یعنی اخلاقی لحاظ سے جس پستی میں وہ اتری تھیں اس کے بارے میں حجت پوری کر دی، ہر لحاظ سے واضح کر دیا۔ قرآن مجید میں جن قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہوا ہے اور ان کی طرف اللہ کے رسول آئے تھے، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قوم میں مثلا فواحش آخری انتہا کو پہنچ گئے ہیں، جیسے قوم لوط ہے، یعنی ان کی مجلسوں میں علانیہ فواحش کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں وہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ ایک پیغمبر کے گھر میں آنے والے چند خوبرو لڑکے بھی ان سے نہیں بچ سکتے، اور وہ علانیہ یعنی آ کے مانگ رہے ہیں۔ یہ صورت ابھی بھی آپ دنیا میں نہیں دیکھتے، اس حد تک بات پہنچ گئی۔ قوم شعیب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، قافلے لوٹتے ہیں، کم تولتے ہیں، ان کے بازاروں اور منڈیوں میں اخلاقی اقدار پامال ہو گئی۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی۔ اسی طرح کہیں شرک کا معاملہ ہوگا، وہی 5 چیزیں جو اوپر بیان ہو گئی ہیں، یعنی کہیں فواحش، کہیں حق تلفی، اور بعض اوقات 2 3 4 چیزیں، شرک، بدعت، وہی سب چیزیں ہیں کہ جن کا جب شیوع ہو گیا تو اب پیغمبر آ گیا ہے، تو پیغمبر کے آنے کے بعد اتمام حجت ہوگا۔ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جائے، یعنی برائیاں تو تھیں، برائیاں ہی باعث تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرفت کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا فیصلہ بھی کر لیا، اور وہ یہ کہ ان کی طرف رسول بھیجا جائے گا۔ تو اب رسول نے آ کے ان برائیوں پر متنبع کر دیا تو آزار ختم ہو گئے، یعنی اب کوئی عذر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ جب سب آزار ختم ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں اتمام حجت ہو گیا، یعنی گویا جو دلیل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے بارے میں کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ میری عقل پر پردہ پڑا رہا، میں اس بات کو سمجھ نہ سکا، حقیقت مجھ پر واضح نہ ہو سکی، تو یہ سارے آزار ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سب آزار ختم ہو گئے تو گویا حجت پوری ہو گئی۔ حجت پوری ہو جائے تو اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ یہ جو عذاب ہے جو اللہ نازل کرتے ہیں قوموں کے اوپر، یہ ظاہر ہے کہ اتمام حجت کے بعد آتا ہے، اور اس میں جو نیکوکار ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ ہم اہل ایمان کو، رسولوں کو ماننے والوں کو لازماً نجات دیتے ہیں، خواہ وہ 2 یا 4 ہوں، خواہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایک کشتی کے مسافر ہوں، اور باقی لوگوں پر یہ عذاب آتا ہے۔ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جائے تو اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں، اور نہ ہو، اب دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جن کی طرف رسولوں کی بعثت نہیں ہوئی، نہ ہو تو علم و اخلاق میں زوال کی آخری حد کو پہنچ جانے کے بعد اسی طرح ہلاک ہو جاتی ہیں جس طرح افراد مرتے ہیں، یعنی پھر طبعی موت آتی ہے، قوموں پر بھی اسی طرح آتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے
کہ رومن امپائر قائم ہو گیا اور بھی چل رہا ہے، ساسانی سلطنت قائم ہو گئی، اسی جاہ و جلال کے ساتھ جاری ہے۔ ہم مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلطنتیں قائم ہوئیں، اب بھی وہی صورتحال ہے۔ بنی اسرائیل میں سلیمان و داؤد کی بادشاہی آ گئی ہے اور اس وقت بھی ایسی ہی شکل ہے۔ تو یہ جتنی قومیں بھی جن کی طرف رسولوں کی بعثت نہیں ہوئی، ان کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب علم و اخلاق میں زوال کی آخری حد کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر اسی طرح ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ موت تدریجی ہوتی ہے، قوم کی موت ہے، یعنی یوں نہیں کہ ایک دن نزع کا عالم طاری ہوا اور آدمی نے آخری ہچکی لے لی، یوں نہیں ہے، بلکہ بتدریج۔ اس کے بعد اگر دنیا میں ان کے افراد ہوتے بھی ہیں تو وہ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کا جو قومی عروج ہے، ان کی جو ہستی ہے، یعنی قومی ہستی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 58 میں اسی بنا پر فرمایا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے، سنت بیان کی ہے اپنی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اَوْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ قیامت سے پہلے یہ بات طے ہے کہ کسی نہ کسی ہلاکت یا عذاب سے ہر قوم کو دوچار ہونا ہے۔ عذاب سے جب رسول آ گیا، اتمام حجت ہو گیا، ہلاکت جو عام طبعی طریقے سے کسی قوم کا خاتمہ کر دیتی ہے، تو یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو اس آیت میں آخر میں فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ٹال دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس میں یہ طے ہے، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور سام کی اولاد اس قانون کی زد میں آئی۔ یعنی اب ہم پلٹ کے تاریخ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے ہیں، سام، حام اور یافس، تو اس میں ایک ترتیب کے ساتھ ان سے متعلق قوموں کا عروج ہوا ہے۔ اس وقت پرانی تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو موجودہ دنیا ہے یہ انہی تین کی اولاد ہے۔ تو پہلے سام اور حام، تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے سام اور حام کی اولاد اس قانون کی زد میں آئی اور اب یافس کی اولاد معرض امتحان میں ہے۔ یعنی اس وقت جو قومیں عروج پر دکھائی دے رہی ہیں وہ ہر آدمی جانتا ہے کہ زیادہ تر مغربی قومیں ہیں۔ یہ معاملہ کب سے شروع ہوا؟ یہ اس وقت شروع ہوا جب چنگیز خان کی اولاد نے مسلمانوں کی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا۔ یعنی آج سے 500 سال کم و بیش پہلے اس کی ابتدا ہو گئی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یاجوج ماجوج کے خروج سے تعبیر کرتا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یافس کے دو بیٹے، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے دونوں پوتوں کے نام ہیں یہ۔ اور اب یافس کی اولاد معرض امتحان میں ہے۔ یہ آخری اقوام ہیں جن پر تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ بات کس بنیاد پر کہی جا رہی ہے؟ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ خود قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قیامت اصل میں یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد آئے گی۔ یہ خروج کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ اور یہ صاف معلوم ہو رہا ہے اب کہ 500 سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی۔ اچھا، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کا مذہب کیا ہے۔ وہ آئے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے، عثمانیوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں یا مومن ہیں، زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ پیشین گوئی کر دی گئی ہے کہ یہ اقوام ہوں گی جن کا غلبہ ہوگا اس وقت۔ تو اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ یہ جب صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو ہمارے شاعر نے اس کو محسوس کر کے کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ یہ قرآن کی اسی آیت کی طرف اشارہ کیا علامہ اقبال نے کہ جو کہا گیا تھا کہ اس طرح سے وہ دنیا میں نکل جائیں گے، تو یہ نکلنے کا عمل پہلے وسط ایشیا سے شروع ہوا،
مغربی قوموں کی طرف گیا، انہی لوگوں نے جا کر بر اعظم امریکہ کو، آسٹریلیا کو آباد کیا، اور اس طرح دنیا کے پھاٹکوں پر۔ تو ایک تو قرآن کا یہ اجمالی بیان ہے، دوسرے بائبل میں اس کی بڑی تفصیل آ گئی ہے، اور چونکہ وہ قرآن مجید کے بیان کے بالکل مطابق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ رد کر دی جائے۔ اس میں تو یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے، ریویلیشن، جو آخری باب ہے بائبل کا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو دور عروج ہے، اس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ شیطان کو زنجیر ڈال دی گئی ہے، وہ قید کر دیا گیا ہے، وہ 1000 سال ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج شروع ہو جائے گا۔ یہ بالکل ٹھیک اسی تاریخ کو ہوا ہے، یعنی 1000 سال کے بعد، اب 500 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے، تو یہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ آخر میں کہاں تک پہنچے گا، یہاں تک کہ صرف 2 شہر اس کی طاقت سے بچے رہیں گے، ایک شہر عزیز اور ایک مقدسوں کی لشکرگاہ۔ یہ قدیم صحیفوں میں مکے اور مدینے کی تعبیر ہے۔ شہر عزیز وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں البلد الامین کہا ہے، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اس لیے کہ جو آخری خروج ہوا ہے، جس کے بعد گویا اتمام حجت کے نتائج نکل آئے، وہ کون سا خروج ہے؟ وہ ہے جس میں صحابہ کرام نے مکے پر طاقت کی ہے۔ تو یہ آخری اقوام ہیں جن پر تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہاں مخاطب قریش ہیں، ان کے لیے یہ فیصلہ اس وقت صادر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد سورہ توبہ میں ان کے استیصال کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ وہ گویا قوموں کی اجل ہے جو قریش کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے بھی آ جائے گی، اطمینان رکھو، لیکن اللہ کے ہاں جو مہلت مقرر ہوتی ہے اسی پر آتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔